حاشر امین صاحب انہوں نے پوچھا کہ اجینو موٹو جو چاؤمین اور چائنیز فوڈ میں پڑتا ہے کھانا صحیح ہے یا کھانا صحیح نہیں؟ اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کھانے پینے کی وہ چیزیں جن میں حرام چیزیں شامل ہو، شرعی نقطۂ نظر سے جو چیزیں جائز نہیں، حرام چیزیں شامل ہوں ان میں، اور یقین سے یہ بات معلوم ہو تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور سے آج کل جو سوشل میڈیا میں جو باتیں چلتی ہیں، گشت کرتی ہیں، ان میں بہت سی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جو کنٹینٹ اس میں لکھا ہوتا ہے اس میں بھی بہت سے لوگ سرچ کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب اس کو جب سرچ کریں گے گوگل میں تو یہ پگ لکھ کر کے آ جائے گا، اور اس کو سرچ کریں گے تو یہ ڈاگ کتا لکھ کر کے آ جائے گا، لہذا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی کچھ اجزاء اس میں شامل ہیں۔ لیکن تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کیا کہ یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ کنٹینٹ جو اس میں لکھے رہتے ہیں ان کے بھی کئی مفہوم ہوتے ہیں، کیا کیا اس کا مقصد ہے، کیا مقصد نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کھانے پینے کے تعلق سے اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر حرام اجزاء شامل ہیں، ناجائز اجزاء شامل ہے، تو پھر ان سے بچنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر خالی شبہ کی حد تک ہو یا شک کی حد تک ہو تو وہ شرعی نقطۂ نظر سے وہ چیز جائز ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صحت کے لیے بھی مضر ہیں اور ایمانی اعتبار سے بھی روحانیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے اس کی قباحتیں بیان کی ہیں، اس کی خرابیاں بیان کی ہیں۔ پیر فقیر صاحب کی بھی ایک تقریر ہے چھوٹی سی، جو کسی ملک میں ایک حافظ قرآن ہے جس نے باہر کا کھانا کھاتا تھا اور اس کا سبق نہیں یاد ہوتا تھا، بعد میں اس کے والدین سے پوچھا اور وہ باہر کا کھانا چھڑوایا گیا تو اس کا جلدی سے یاد ہونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روحانی اعتبار سے بھی اثرات پڑتے ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس کا کھانا جائز ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام اجزاء شامل نہیں ہے۔ اب یہ حرام اجزاء چاہے وہ چربی کے تعلق سے ہوں یا پگ کے تعلق سے ہو یا کسی بھی اور تعلق سے، ذبیحے کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں بڑا کبھی سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، حالانکہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ تحقیق کرنا بھی یہ شرعی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے، بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ کسی علاقے سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے یہاں علاقے میں جو گوشت بکتا ہے تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عیسائی گوشت بیچتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کس نام پر ذبح کرتے ہیں، کس نام پر ذبح نہیں کرتے، تو ہم کھائیں اس کو یا نہ کھائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اتنی تحقیق کی کیا ضرورت ہے، پھر تو تم خود اپنا دائرہ تنگ کرو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر تم کو تحقیق سے معلوم ہے کہ وہ چیز اس کا ذبیحہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اس سے بچو، لیکن ہر چیز میں دوربین و خوردبین سے دیکھنا یہ خود اپنے دائرے کو تنگ کر لے گا۔ تو اس لیے بچے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ اس طریقے کی تحقیق کرنا اور تو یہ اپنے آپ کو خود الجھن میں ڈالنا ہے، آج کی دنیا میں اپنے آپ کو الجھن میں ڈالنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ملک جاتا ہے، وہاں ٹھیک ہے اگر اس کا دل بھر رہا ہے اور یہ معلوم ہو سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے مسلمان کی دکان ہے، اسے اطمینان ہے، کھا لے۔ اب وہاں یہ سوچے کہ یہ چونکہ اس کنٹری جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوٹل مسلمانوں کا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گوشت آیا ہو، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو، تو پھر اس طرح وہ الجھ جائے گا۔ تو جو بھی یہ چیزیں یہ جو اس میں پوچھا گیا ہے، اب اس کے کنٹینٹ اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ اجینو موٹو جو چاؤمین اور چائنیز میں فوڈ میں پڑتا ہے اس کے اجزاء کیا ہیں، تو پھر ایسی شکل میں وہ چیز اگر وہ ناجائز ہے تو ناجائز ہو جائے گا، اور اگر اس کے اجزاء کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے تو بہرحال آپ کھا سکتے ہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی ناجائز اجزاء بھی اگر کہیں پر جا کر کے اپنا وجود ختم کر دیں تو حکم بدل جاتا ہے۔ یہ بات پھر ذہن میں رہے کہ تقوی ایک الگ چیز ہے، بات گنجائش کی، تقوی کے نقطۂ نظر سے تو آدمی بچے بہت اچھی بات ہے، لیکن فتوے کی روح سے اور گنجائش کی روح سے، گنجائش ہو سکتی ہے یعنی اس روح سے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں پر پہنچ کر کے اپنا وجود ختم کر دے یا چینج ہو، وہ چیز بدل جائے، اس کی ماہیت بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، تو پھر ایسی شکل میں اس کے استعمال کی اجازت اور گنجائش ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں نہیں معلوم کہ اجینو موٹو جو چاؤمین میں ہے اس کے کنٹین کیا، وہ کس چیز سے بنی ہے، اور اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو اس پر بھی کوئی یقینی چیز نہیں کہ گوگل آپ کو 100% صحیح بات آپ کو فراہم کر دے۔ اب یہ آپ پر ہے، کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں
اور بہرحال اگر اس کے کنٹینٹ کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہے کہ حرام چیز اس میں شامل ہے تو کھانے کی اجازت رہے گی، باقی آدمی کھائے نہ کھائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔